السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، جی ہاں، یہ کہاوت تو آپ نے بچپن سے سنی ہوگی. تو یہی سلسلہ جو ہے وہ اب بھارت کی جانب سے سٹارٹ ہو گیا ہے، بلکہ آئی مسٹ سے بھارتی حکومت کی جانب سے سٹارٹ ہو گیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اکیوز اینی تھنگ ٹو دا انڈین پبلک، بالکل نہیں. لیکن جو بیسکلی سائے آپس کا ایک سلسلہ جو میں آپ سے پہلے ہی پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک نفسیاتی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. یہ گولہ بارود اور اس کی جنگ تو ہے جو وہ چلے گی، لیکن ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سچ آپ تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. انڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے، کیا گیمز کھیل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے بتانا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس کے اوپر بہت کم کام ہوتا ہے. آغاز کرتے ہیں. ظاہری بات ہے انڈیا کی جانب سے جو ڈرون حملے کیے گئے لاہور میں اور پنڈی میں، گجرانوالا اور مختلف گجرات وغیرہ مختلف شہروں کے اوپر جو کیے گئے، اس کے بعد میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پہلے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ یہ سارے حملے ہو رہے تھے لیکن اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن جب تک ہمارا ویلاگ ہوا اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے ایک دم، جب یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا، یہ سارے حملے کمپلیٹ ہو گئے، ڈرون جو ہے وہ مار گرائے گئے، جو کہ مطلب تقریباً کوئی 25 سے بھی زائد جو ہے وہ بنتے ہیں. تو تب جا کے پھر الٹیمیٹلی ان کے چینلوں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے اسٹرائک کیا ہے، یہ ہم نے جا کے مارے ہیں. اب سوال یہ ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسا کیا چکر ہے، آخر یہ پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا اور بعد میں کیوں کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کرنی تھی ایک پریس کانفرنس، اور وہ پریس کانفرنس بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس پریس کانفرنس میں یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کے فورن سیکرٹری جو ہیں، جو دفتر خارجہ سے کے جو سیکرٹری ہیں وکرم مسری، وہ اس کے اندر موجود تھے. کرنل صوفیہ قریشی جو پہلے بھی جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی خاتون، وہ اس میں موجود تھیں. ونگ کمانڈر وایومکا سنگھ وہ اس کے اندر موجود تھیں. تو دو خواتین اور بیچ میں سیکرٹری صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، میرے خیال میں وہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ انڈیا کے اندر سے شاید بالی ووڈ نکال سکتے ہیں لیکن بالی ووڈ میں سے شاید انڈیا نہیں نکال سکتے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وائس ورسا. آپ بالی ووڈ کے اندر سے انڈیا نکال سکتے ہیں، انڈیا کے اندر سے بالی ووڈ نہیں نکال سکتے، چاہے جو مرضی ہو جائے. بڑی فلمی قسم کی جو ہے انہوں نے اوپننگ کی. میں نے پوری پریس کانفرنس سنی کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا نقطہ ہے کہ آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پہلے جو ہے وہ ایک خاتون نے جو ہے وہ ہندی کے اندر انہوں نے اپنی کوئی بات کی کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ ہم نے اس کے تحت جو ہے وہ کل رات کو، اچھا سٹارٹ انہوں نے کیا جی کل رات کو پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں، میزائل حملے کیے گئے ہیں اور پنجاب کے مختلف شہروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ انہوں نے بتائی اور اس کے اندر امرتسر کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فوکس تھا وہ انڈین پنجاب کی طرف تھا کہ جی اس کے اوپر ہوئے ہیں. ایک بی بی نے جو ہے پہلے ہندی کے اندر یہ سب کچھ بولا، پھر ایک دوسری بی بی نے جو ہے وہ انگریزی میں سب کچھ بولا، وہی سب کچھ جو ہندی میں وہ کہہ چکی ہوئی تھی. دوجی والی جڑی ہے بینجامن سسٹر جو ہے اس نے انگریزی میں پھر بات کی. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، دونوں بیویوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹ دے دی، تو اس کے بعد سیکرٹری صاحب نے جو ہے پھر بیچ میں چھلانگ ماری کہ لو جی میری گل سنو. اس کے اندر انہوں نے ایک لمبا چوڑا یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان کی جانب سے جارحیت ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے جو ہے انڈین پنجاب کے اندر جو ہے وہ سکھ برادری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے پنجاب کے اور ان کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بھیجے ہیں، ہم نے اور ان کو ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، اپنے ڈرونز کے ذریعے جو ہے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اچھا، اس ساری چیز کے اندر پہلے تو میں ذرا ایک منٹ یہ پنجاب والی بات کے اوپر آتا ہوں نا، ذرا اس کے اوپر آ جائیں. اب یہاں پہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نفسیاتی جنگ، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ وائی آر دے ڈوئنگ دیٹ؟ خاص طور پہ انڈین پنجاب کے حوالے سے. کیوں انڈین پنجاب کے حوالے سے؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سکھ برادری کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے ایک ہمدردی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور خالصتان کی جو تحریک ہے وہ پاکستانیوں کے بہت قریب ہے. اور باہر کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر خالصتان تحریک کے جو رہنما ہیں وہ پاکستان کے بڑے قریبی ہیں. تو سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ جو بارڈر، کیونکہ بارڈر ہمارا لگتا ہے ان کے ساتھ، تو سب سے پہلے سکھوں کو جو ہے وہ ناراض کیا جائے، پاکستان سے ناراض کیا جائے کہ لیں جناب یہ دیکھیں پاکستانی جو ہے یہ تم لوگوں کے شہروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اٹیک کر رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا، اور دوسرا جو انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون بھیج دو اور یہ ڈرون اٹیکس جو ہے وہ اس طرح یوں کر کے کر دو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل رات کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور میں مطلب پہلے جب انہوں نے پنجاب کے حوالے سے کیا، پاکستان نے کہیں پہ نہیں کہا کہ ہاں جی ہم کر رہے ہیں. رات گزر گئی، دن ہو گیا، پاکستان نے کہیں ایکسیپٹ نہیں کیا. حیرانگی کی بات نہیں ہے، حیرانگی کی بات تو ہے نا. مطلب مثال کے طور پہ جنگ ہو رہی ہے، ہم نے جب ان کے 5 جہاز گرائے، ہم نے یوں کر کے کہا جی ہم نے گرائے ہیں. یہ کہتے نہیں گرائے، ہم نے کہا نہیں ہم نے گرائے ہیں.
یہ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ دیکھیے گا العربیہ کے اوپر بھی آ چکا ہے رائٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے. اب امریکن آفیشلز بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی ان کے جہاز گرے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی گرے ہیں. بہرحال ہم نے تو مانا کہ ہم نے گرائے ہیں, تو پھر آخر ایسا کیوں ہوگا کہ پاکستان نے اگر یہ سارا کچھ کیا ہے تو پاکستان مان کیوں نہیں رہا؟ اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جب پاکستانی عوام خود سننا چاہتی ہے کہ جی کی کتنا ہے تسی, تو آپ کو تو کہنا چاہیے ہاں جی ہم نے کیا. پاکستان نہیں مانا, پاکستان نے کہا ہم نے تو نہیں کیا. اچھا, اور میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ایک ٹیکنیکل چیز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا پاکستان نے کیے یا نہیں کیے. بہرحال اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ انڈین پنجاب کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اسی دوران بعد میں کوشچنز جو ہیں وہ لینا شروع کیے گئے. تو یہ جو فورن سیکرٹری صاحب ہیں وکرم مسری صاحب, ان سے ایک سوال ہوا کہ جناب وہ پاکستان جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے 5 جہاز گرا دیے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہے. تو سیکرٹری صاحب آپ اس کو ذرا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیں نا اس کو, تاکہ ایک آفیشیل ورڈ جو آ جائے. آپ کو پتہ ہے سیکرٹری صاحب کا جواب کیا تھا؟ سیکرٹری صاحب نے جواب دیا کہ میرے خیال میں ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے, جب موقع آئے گا تو پھر تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی. کین یو بلیو اٹ کہ انڈیا کے جہاز جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر سکا کہ وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ جی پاکستان غلط کہہ رہا ہے اور ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا. اس نے یہ کوشچن ہی ڈک کر دیا. اس نے کہا جی ابھی موقع نہیں ہے, جب موقع آئے گا تو تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. یہ اتنی چھوٹی سی چیز میں حیران ہو گیا کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر اس کا یہ سوال اور جواب کیوں نہیں چلایا گیا کہ ان کا اپنا سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ یہاں تک نہیں, اب ایک جملہ بولنا ہے نا تمہیں, ایک جملہ بولنا ہے کہ نہیں جی بھارت کا ایک بھی جہاز جو ہے وہ نہیں گرا ہے, بس اتنی سی بات کہنی تھی. اس نے یہ بھی نہیں کیا. اینڈ یو نو وائی, اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار ہاں چلو ٹھیک ہے وہ نہیں بولا تو نہیں بولا. نہیں, اس کا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا. جو سیکرٹری خارجہ ہوتا ہے اور وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کے لیے نا نمائندہ ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے. کل کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جانا ہے, کل کو انہوں نے ورلڈ بینک میں جانا ہے, IMF کے اندر جانا ہے, یہ اس ملک کا چہرہ ہوتے ہیں. اب اگر وہ یہاں پہ کہہ دے کہ نہیں جناب انڈیا کا جہاز تو گرا ہی نہیں ہے, اگر وہ کہہ دے, اور کل کو اب تو پوری دنیا بول رہی ہے, میں آپ کے سامنے رائٹرز کہہ چکا ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں, میڈیا آؤٹلیٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب گرے ہیں جہاز, تو پھر آپ کی تو 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ جانی اگر آپ نے یہ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا. ایک بات. اب آ جائیں ذرا جہاز گرنے کے اوپر تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا. آج رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انڈیا کے اندر. اب وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے کہا تھا, اب انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے جی جموں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں. اب یہ کام سٹارٹ کر دیا. یہ بھی جھوٹ, وہ کل والا بھی جھوٹ تھا, یہ والا بھی جھوٹ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی جو مختلف, میں بڑے کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں, کریڈیبل جو میں جن کو سمجھتا تھا, انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا جی ہم نے پاکستان کا F-16 بھی گرا دیا. اچھا, انہوں نے ابھینندن والے ٹائم کے اوپر بھی پاکستان کا ایک F-16 گرایا تھا اور بعد میں وہ بھی ثابت ہوا تھا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے آج رات سے یہ سلسلہ بھی شروع کیا جی پاکستان کا ایک F-16 بھی ہم نے گرا دیا. یہ اتنے گدھے اور بیوقوف ہیں میرے بھائی. F-16 کی جو پوری انوینٹری ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ میں آپ کو میں چلے گاڑی کے حساب سے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. گاڑی میں جس طرح آئل فلٹر ہوتا ہے نا, آئل فلٹر ہوتا ہے, آئل چینج کرتے ہیں, آئل فلٹر ہوتا ہے, ایئر فلٹر ہوتا ہے, اسی طرح جہازوں کے بھی پرزے ہوتے ہیں. جس کمپنی نے آپ کو یہ یا جس ملک نے آپ کو یہ جہاز بیچے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پوری انوینٹری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جی ہم نے ان کو پاکستان کو میں مثال دے رہا ہوں کہ 25 F-16 دیے ہیں. ٹھیک ہے, 25 F-16 دیے ہیں. کل کو پاکستان کہتا ہے جناب ہم نے اس کا, مثال کے طور پہ میں پرزا ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتی, جو ہم نے اس کا فلٹر چینج کرنا ہے. میں ذرا گاڑیوں والی لینگویج میں بات کرتا ہوں. تو جب آپ ان کو کہیں گے جی ہم نے فلٹر چینج کرنا ہے تو آپ کتنے فلٹر مانگیں گے؟ ظاہری بات ہے آپ 25 فلٹر مانگیں گے کیونکہ آپ کے 25 جہاز ہیں. لیکن جب وہ آپ کو 25 فلٹر دیں گے نا تو وہ ساتھ ساتھ انوینٹری کو چیک بھی کرتے ہیں کہ یار ان کو 25 جہاز ہیں بھی کہ نہیں ہیں ان کے پاس. تو جو بنانے والا ملک ہوتا ہے نا یا جو کمپنی ہوتی ہے ان کے پاس پوری انوینٹری ہوتی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی ابھینندن والے ٹائم کے اوپر بھی جب انہوں نے جھوٹ بولا تھا نا, تو وہاں پہ جو کمپنی ہے جس نے F-16 بنائے تھے انہوں نے اسی وقت آ کے گتی پوری کر کے کہہ دیا تھا جناب پاکستان کے F-16 پورے ہیں. اور اب بھی یہی صورتحال ہے. اب انہوں نے کہہ دیا ہے نا, یہ پھر پھنس گئے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ جی F-16 گر گیا ہے, ہن تسی سانو پورے کر کے دینے نا.
اب آپ نے ہماری انوینٹری میں سے نکال کے دینا ہے. اور دوسری بات یہ, جہاں پہ میں ادھر F-16 کی بات کر رہا ہوں نا, آپ لوگوں کے جو رافیل گرے ہوئے ہیں نا, جو رافیل گرے ہوئے ہیں, جو اب پوری دنیا کہہ رہی ہے ہاں جی گرے ہیں, تسی ان پورے کر کے دینے جے. وہ رافیل والوں جو کمپنی ہے نا وہ فرانس کی, ان کو آپ نے اپنے میرے خیال میں 36 ہیں, یہ 36 پورے کر کے دینے, کیونکہ آپ لوگ نہیں مان رہے نا, آپ کا کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں مان رہا کہ ہمارے گرے ہیں, اب آپ نے پورے کر کے دینے یہ سارے کے سارے. تو یہ جو اب جھوٹ مکاری اور یہ سب کچھ چل رہا ہے نا, یہ ہے وہ نفسیاتی جنگ جس کا آغاز ہو چکا ہے. اب جھوٹ بولا جائے گا, اب کیس بنایا جائے گا. میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس وقت رات کے وقت جو ہے, جو جموں کے بارے میں میڈیا آؤٹ لیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جموں کے اندر جو ہے وہ ہو گیا ہے, ڈرون اٹیکس ہو گئے ہیں, یہ بیسکلی تیاری کی جا رہی ہے اگلے ڈرون اٹیک کی جو پاکستان کی طرف اب کیا جائے گا, یہ اس کی تیاری کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ڈرون اٹیک کیے, پاکستان نے پنجاب کے اندر انڈین پنجاب میں ڈرون اٹیک کیے, پاکستان نے جموں کے اندر جو ہے ڈرون اٹیک کیے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے جہاز جو ہیں وہ جا کے آپ لوگوں کے جہازوں کو مارتے ہیں, ساڑھے ڈرون اینے 2 نمبر ہے نا کہ وہ کوئی ایک جگہ بھی جا کے ہٹ نہیں ہوتے. مطلب انڈیا کے اندر کوئی ایک جگہ بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جی ہماری کسی انسٹالیشن کو جو ہے وہ جا کے ہٹ ہوا ہے. آپ نے ہمارے یہاں پہ ڈرون بھیجے, ہم تو بیٹھ کے اس کی ویڈیو تک دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے مسجد کو نشانہ بنایا, یہ آپ نے مدرسے کو نشانہ بنایا, یہ آپ نے فلاں جگہ پہ نشانہ بنایا, کیونکہ ظاہری بات ہے سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. پبلک سے چھپ کس طرح سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا. لیکن یہاں پہ یہ کیسے ڈرون ہے, یہ پاکستان کے کیسے ڈرون ہیں جو ایک بھی ملٹری انسٹالیشن کو نہیں لگ رہے, اور آپ ڈز ماری جا رہے ہیں. وہ تسی اکشے کمار ہو یا اجے دیوگن ہو کہ کوئی بالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے, آپ نے 10 ڈرون دے کے ٹھا سارے مار دیے, کوئی ایک بھی نہیں لگ رہا جا کے. یہ ہے وہ نفسیاتی جنگ جو اپنا کیس بلڈ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ, میں نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ بارڈر جب کراس ہوتا ہے, میرے بھائی بارڈر جب کراس ہوتا ہے نا, تو اگر ڈرون بھی کراس ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کی یہ جو سرزمین ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر صرف ہماری سیٹلائٹس کام نہیں کر رہی, رشین سیٹلائٹس, امریکن سیٹلائٹس, جاپنیز سیٹلائٹس, سب کی سب جو ہے اس ایریا کے اوپر اس وقت فوکس کر رہی ہیں, پوری موومنٹ دیکھ رہی ہیں, کون سا جہاز کہاں سے اڑ رہا ہے, کون سا ڈرون کہاں سے اڑایا جا رہا ہے. اگر ہمارے ڈرون جو ہیں وہ بارڈر کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ چیز چھپ نہیں سکتی. لیکن ظاہری بات ہے اب آپ نے اپنا کیس بنانا ہے, اپنا کیس آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بات جی پاکستان سے جو ہے وہ تقریباً 150 ڈرون آیا, سارا سے چھوٹتا تھلے, اور کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارا, وہ کر ہی نہیں سکا کچھ, ہم نے سارے کے سارے مار دیے. یہ ہے وہ نفسیاتی جنگ. دوسری بات یہ, میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ بھائی جو ہیں جو تنقید کرتے ہیں سچویشن کے اوپر, تو ایک صاحب جو ہے میں ان کی تنقید دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب رافیل طیارے جو ہے وہ 15 تھے, 10-15 تھے, آپ نے لاک کیے ہوئے تھے, تو آپ نے 5 کیوں گرائے, آپ نے 5 کیوں گرائے, آپ نے 10-15 کیوں نہیں گرائے. میں وہ نفسیاتی جنگ کی ہی میں بات کر رہا ہوں, اس کو اسی تناظر میں اس بات کو لیجئے گا. آپ نے 10-15 کیوں نہیں گرائے, آپ کے پھوپھی کے پتر لگتے تھے جو آپ نے نہیں گرائے. ویری گڈ, بہت اچھا کوشچن ہے. لیکن ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ کو نا تھوڑا سا فورن افیئرس کے بارے میں پتا ہو. ضروری ہے کہ آپ ایک ڈیفنس انالیسس کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی نالج ہو کہ 15 کے اگر اوپر لاک تھے یا 12 کے اوپر اگر لاک تھے تو وہ کیوں نہیں گرائے گئے. کیونکہ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک دفعہ ماضی میں جانا پڑے گا آپ کو, اور ماضی میں جا کے پوچھنا پڑے گا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی, جب اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور ابھی نندن آپ کے پاس تھا, تو ابھی نندن کو واپس انڈیا کے پاس کیوں کیا تھا؟ وہ آپ کی پھوپھی کا پتر لگتا تھا. ابھی نندن آپ کی پھوپھی کا پتر لگتا تھا جو آپ نے انڈیا کو واپس کر دیا تھا. سوچے نا, اب دماغ کیوں نہیں سوچتا یہ. اس کے بعد میں ابھی علیمہ خان صاحبہ کا میں ایک بیان میں دیکھ رہا تھا. میں اس وقت کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ when you talk about actually distributing this country right now, I'm sorry I have to speak. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا وہ اس وقت یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نواز شریف اور مودی جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کے یہ کھیل رہے ہیں, یہ آپس میں پالیٹکس کھیل رہے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میرے بھائی وہ جب ابھی نندن یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت کیا عمران خان صاحب مودی کے ساتھ پالیٹکس کھیل رہے تھے؟ اس وقت یہ پالیٹکس چل رہا تھا. When will we start getting out of these conspiracy theories?
کہ نہیں جی وہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اس کو بھی فیم مل جائے تو اس کو بھی فیم مل جائے. وین آر وی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس؟ بلا وجہ بیٹھ کے ایک چیز کریٹ کیے جانا, اگلے کے اوپر شک کرنا, اچھا آپ تو اتنے لاک کر رہے تھے تو آپ نے مارے کیوں نہیں؟ تو پھر مودی بھی, وہ ابھینندن بھی آپ کے پاس تھا, کیوں جانے دیا اس کو؟ اپنے پاس ڈک کے رکھنا تھا نا یہاں پہ. اب اس کا بھی دوسرا طریقہ ہے دیکھنے کا چیز کو کہ اچھا جی گھٹنے ٹیک دیے تھے. نہیں. اب آئیں اصل پوائنٹ کے اوپر کہ اگر 15 لاک تھے تو 15 مارے کیوں نہیں گئے اور ابھینندن کیوں گیا؟ دونوں کی ایک ہی وجوہات ہے. کیونکہ آپ نے بیلنس آف پاور کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. آپ نے اتنا اسکلیٹ نہیں کرنا ہوتا کہ آل آؤٹ وار سٹارٹ ہو جائے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, ہم ڈیٹرنس جو ہے وہ اپنا برقرار رکھنا چاہیے. اب ڈیٹرنس کیا ہوتا ہے؟ لبنا جا کے میں کس طرح سمجھاوا تھا سارے کہ وہ ڈیٹرنس کیا ہوتی ہے کہ بھائی جی نہیں, ہم ایک خود مختار ملک ہے, یہی پروف کرنا ہے بس. ہم جنگ کی خواہش نہیں کر رہے. 15 جہاز جب آپ گراتے ہیں تو ایکچولی آپ جنگ کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. پھر 15 جہاز گرانے کا مطلب ہے اڑا دو, سارا کچھ اڑا دو, کھول دو, پورا فرنٹ کھول دو, ادھر مقبوضہ کشمیر سے لے کے نیچے راجستھان تک سب کھول دو. پھر سب کھول دیں. کہنے کو تو اور بھی بڑا کچھ تھا نا. ابھینندن آپ کے پاس تھا. ابھینندن کو لائیو ٹی وی کے اوپر بٹھا کے رکھ کے چپیڑے مارتے. یہ ویڈیوز جب جاری ہوتی انڈیا, کیا ہونا تھا وہاں پہ؟ یو کوڈ ہیو ڈسریسپیکٹڈ اے پائلٹ, این انڈین پائلٹ. آپ کچھ بھی کر سکتے تھے اس کے ساتھ. کیوں نہیں کیا؟ اس کو چائے کیوں پلائی جب وہ کہہ رہا تھا جی ٹی از فینٹاسٹک, اور یہ ویژول جو بن رہے تھے کیوں بن رہے تھے؟ بیکاز آپ نے اپنے آپ کو شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک ریسپیکٹیبل, ایک میچور اور رسپانسبل اسٹیٹ ہے. دس از دا ریزن. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اس وقت ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے. برائے مہربانی اس کے اندر آگ مت ڈالیں. اس کے اندر آپ کا دشمن یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ بیچ میں بھی اس کے اندر اور اپنا جو حصہ ہے وہ جھونک رہے ہیں. کرنے کو کیا مشکل کام ہے؟ آپ کے خیال میں مشکل کام ہے؟ یہاں سے آپ نے ایک آرڈر دینا, آپ کے JF-17 J-10s, آپ کے F-16 1 منٹ لگائیں گے, اڑنا شروع ہو جائیں گے. ان سے کہیں جی کریں, کراس کریں بارڈر, وہ دہلی, ممبئی, امرتسر, سری نگر, جموں, اڑا دو سب کو جا کے, پٹھان کوٹ سب اڑا دو جا کے. آپ کے خیال میں پھر وہ چپ بیٹھے رہیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے یہاں پہ. اور پھر آپ کی اس دھینگا مشتی کے اندر جب لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ, سرگودا, اسلام آباد, پنڈی, کراچی, حیدرآباد, سکر, اگر وہاں پہ نقصان ہونا شروع ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ بار بار جو ہے وہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر کہ میرا جو ایک نیریٹو ہے, مینو جڑا چنگا لگتا ہے, بس ਉਹਦੀ سپورٹ جڑا ہے نا میں تہس نہس کر دوں سارا کچھ. اس طرح نہیں ہوتا. سیکھیں جا کے فورن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے. جب وار ہوتی ہے تو آپ نے کیا اپنا زور دکھانا ہوتا ہے اور کتنا دکھانا ہوتا ہے. یہ پڑھ لیں جا کے, کسی سے 4 کتابیں پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو. ہر چیز میں سے رچ نکالنا, ہر چیز میں سے. میں ایک اور ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا, ایک اور جو اب وہی سائیکولوجیکل وار جو ہے نا, اس میں ایک اور بھی ایڈیشن ذرا دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے, یہ ایک میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا, ایک گورنمنٹ آف پنجاب کا بنایا ہوا, سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ, ویلفیئر ونگ. کسی گدھے نے جو ہے بیٹھ کے پورا 2 نمبر بنایا ہوا ہے. یہ فیک ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بھیجا, اور اس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کا لوگو لگایا ہے. نہ اس کے اوپر سائن ہے, نہ اس کے اوپر سٹیمپ ہے, نہ اس کے اوپر نوٹیفیکیشن نمبر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور دے دھڑادر واٹس ایپ گروپوں میں پھیلی جا رہا ہے. 2-4 واٹس ایپ گروپس میں تھا تو اس میں وہ 1-2 انکلوں نے شیئر کیا. یہ میں لڑ پڑا ان کے ساتھ. میں کہ جی آپ کو موقع ہے اس وقت کہ آپ اس قسم کی فضول چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن, وہ بھی جعلی وہ نکلا واٹس ایپ کے اوپر کل میسج لاہور کے حوالے سے کہ جی وہ ڈیفینس کا فیز 7 اور ڈیفینس کا فیز 8 خالی کرنے کا کہہ دیا گیا, اور جی برقی بھی جو ہے اس کو خالی کرنے کا کہہ دیا گیا. چلو جی شروع ہو جاؤ. یار کو خدا کا خوف کرو یار. میں آپ سے درخواست کروں گا, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ویری ویری کلیئرلی, یہ اس قسم کے جو جھوٹ بولتے ہیں نا واٹس ایپ گروپوں میں سے, میں برائے مہربانی میں ایڈمنس سے تو کہوں گا اٹھا کے ان کو باہر پھینکا کریں, کیونکہ یہ لوگ سورس ہوتے ہیں اس طرح کی فیک نیوز کو پھیلانے کا, اور یہ غلط انفارمیشن, افواہوں کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اٹھا کے ان کو واٹس ایپ گروپوں میں سے باہر پھینکیں, کیونکہ
نہ جانتے ہوئے جو ہے وہ انڈیا کی اسی سائیکولوجیکل وار کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پینک پھیلا کے لو جی ہو گیا یہ، لو جی ہو گیا یہ، او ہو بند کر دو یہاں سے جی، نقل مکانی کرنا شروع کر دو. خدا کا خوف کرو یار. میری آپ سے درخواست ہے اس موقع کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ کو جو چینلز جو ہیں وہ کریڈیبل لگے ان کو دیکھیں، یا پھر کم از کم جو ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں ان سے دیکھ کے خبروں کو ویریفائی کروایا کریں. یہ اس قسم کے ایک تو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا، ایک کھوچل بابے بھی ہوتے ہیں. لونڈے لپاڑے بھی ہوتے ہیں، کھوچل بابے بھی ہوتے ہیں. کھوچل بابے کا یہی کم ہوتا ہے ایویں چیزیں فارورڈ کی جانا بغیر چیک کیے. اور یار 4 بندے کو پوچھ لے کہ میں جڑی شاید فارورڈ کرنا پہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو جم کے بیٹھے ہیں، جم کے، کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ہم نے ٹھوکنا ہوگا، ہم نے ان کو ڈینٹ مارنا ہوگا، اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ ماریں گے. بٹ ڈونٹ فال فار دس سائیکولوجیکل وار فار گاڈ سے. آپ کا دشمن مکار بھی ہے، فریبی بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، عیار بھی ہے. وہ اپنی یہ چاروں خصوصیات اس وقت آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اس کے بہکاوے میں مت آئیے، کیونکہ وہ بغل میں چھری رکھتا ہے اور منہ پہ رام رام بولتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.